بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وإن اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین محترم، حاضرین ذوی الاحترام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کا آخری جمعہ، جمعۃ المبارک، وداع جمعہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. بہت برکت، بہت رحمت پورے ماہ رمضان میں اللہ جو پورے دن میں 24 گھنٹے میں معاف کرتا ہے، عتق من النار کرتا ہے. شب جمعہ اور جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 10,000 بندوں کو راہ پروردگار میں آزاد کرتا ہے. اور اس دن کی دعا، اعمال، مناجات بہت زیادہ ہے. خاص طریقے سے 2 ویڈیو میں ہمارے جمعے کی فضیلت، جمعے کی دعائیں، جمعے کے سورے، جمعے کی نمازیں، جمعے کے اذکار کے سلسلے میں بیان ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ الوداع جمعہ ہے، اس ضمن میں تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں ہوگی. ہمارا موضوع تھا ماہ رمضان، ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح. اور وہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہماری سب سے بڑی خطا اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا. اور اللہ کی اطاعت کے بعد اللہ نے والدین کا حق رکھا ہے. ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ خیر کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو. اللہ کا شکر ادا کرو تو والدین کے شکریہ کے ساتھ. جو والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خطا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں. اس کی اصلاح ہونا چاہیے. آخر میں وداع جمعہ کی دعا، نماز آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائے گی. لہذا مختصر آج اور یہ موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا. بار الوالدین عرش پر، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا عرش اعظم پہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا، زمین پہ پٹک دیا. یہ ہماری خطا. اور اصلاح کیا ہے کہ ان کی خدمت کر کے ہم اپنے آپ کو عرش علا پر پہنچا سکتے ہیں، معراج حاصل کر سکتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی ہے جو عرش الہی کے سائے میں ہے. عرض کیا، خدائے یہ کون شخص ہے جس پر عرش سایہ کیے ہوئے، سایہ ساری دنیا عرش کی دھوپ اور اس کی تنگی، اس کی سختی، اس کی گرمی سے پریشان ہوں گے، لیکن اس کے اوپر عرش سایہ کیے ہوئے. خطاب ہوا، یہ وہ شخص ہے جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور چغلخوری نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اور ادھر ادھر کی بات نہیں لگاتا. وہ کہاں ہے؟ عرش اس کا سایہ کیے ہوئے، جہاں کوئی چیز اس کے لیے سایہ نہیں ہوگی. لیکن والدین کی نیکی انسان کو سایہ کرے گا. سفینۃ البحار میں روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس والدین سے نیکی کرنے والے کو جو زیر عرش نماز پڑھ رہا تھا دیکھا تو فغبط مکانہ فقال یا رب بما غلبت عبدک ھذا عرا. حضرت موسیٰ نے اس کے مقام کو دیکھ کر رش کیا، غبطہ کیا. غبطہ حسد سے الگ چیز ہے.
ایک حسد ہے، جلسی ہے، غبطہ، مجھ سے ایک الگ چیز ہے، لیکن دل میں خواہش ہوتی کہ جیسا یہ کرے ویسا بھی ہم بھی کریں. حسد یہی کیوں کر رہا ہے، اس سے چھن جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور خدا سے اس بندے کے عمل کے بارے میں، بلند مقام حاصل کرنے کے بارے میں سوال کیا، تو ارشاد خدا ہوا یہ والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور چغل خوری نہیں کرتا. والدین سے نیکی کرنے کا مقام دیکھ کر حضرت موسیٰ جیسے نبی رشک کریں تو ہم جیسے عام انسان اس عظیم مقام کو کیسے سمجھ سکیں گے. اتنا بلند مقام خدا اور اس بندے کو عطا کیا جس پر وہ راضی ہوا، اور حدیث رسول بحد متواتر موجود ہے جس پر والدین راضی ہیں، خدا اس پر راضی ہے. تو وہ بندہ جو اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت اور ان سے نیکی کرنے کے ذریعے خدا کی رضایت حاصل کرے تو یقیناً اتنا بلند ہے اور عظیم مقام حاصل کرے گا کہ جس اعلیٰ مقام کو دیکھ کر حضرت موسیٰ جیسے نبی بھی رشک کھاتے ہیں، ناز کرتے ہیں. لہذا ہمیں اس حدیث کے دوسرا نقطہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں والدین سے نیکی کرنے والے کا مقام اتنا بلند ہے کہ ایک نبی رشک کھائے تو خود والدین کا مقام خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا اور عظیم ہوگا. اور یقیناً یہ عظمت اور بلندی اولاد اور والدین دونوں کو خدا کی اطاعت ملے گی. بہت بڑا مقام ہے. والدین کی خدمت کا ثواب حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے. ہم صرف اشارے کر رہے ہیں، موضوع کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کی گہرائیوں میں انسان کو جاننا چاہیے. اس کے ضمن میں واقعات، روایات، ہدایات، ان ساری چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں. توجہ دلانا میرا کام ہے، کوشش کرنا میرا کام ہے، منزل تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے. خطائیں ہیں تو اس کی اصلاح کے راستے بھی ہیں. اللہ نے بیماری بعد میں پیدا ہوئی، علاج پہلے ہے. محتاج ہدایت بعد میں آئے، ہادی پہلے آئے. لہذا اللہ نے اصلاح کے راستے کھول کے رکھے. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک آدمی روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے راہ خدا میں جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے. آپ نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرو، اگر مارے جاؤ گے تو زندگی جاوید پاؤ گے اور زندہ رہ جاؤ گے، اور اگر تم زندہ واپس آؤ گے تو تم گناہ سے پاک ہو جاؤ گے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے. اس نے عرض کیا میرے والدین بوڑھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہت مانوس اور محبت کرتے ہیں، جہاد میں جانا ہمیں پسند نہیں ہے، اور وہ نہیں جانا دیتے، تو میں ان سے دور ہو جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا فَتُبْقِي مَا وَالِدَيْهِ فَوَاللَّهُ نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أُنْسِهُمَا يَوْمًا وَلَيْلَةً خَيْرٌ مِّن جِهَادِ سُنَّتِهِ. بس تم ان کے پاس رہو اور ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. اور اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والدین سے ایک دن کی محبت، خدمت، ان کی خدمت 1 سال کے جہاد سے افضل ہے. ایک دن کی خدمت، ایک دن کی محبت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کی خدمت کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے، اور جہاد کے تقابل میں اس طرح کے والدین کی 1 دن اور رات کی خدمت کو 1 سال کے مسلسل جہاد سے افضل قرار دیا ہے. اس کی وجہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنا جہاد اصغر ہے، اور ماں باپ کی اطاعت اور ان سے نیکی کرنا یہ جہاد اکبر ہے. اور واضح رہے جہاد اصغر سے جہاد اکبر افضل ہوتا ہے. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں اپنے والدین کی خدمت میں مصروف ہوں، یہاں تک کہ وہ دونوں بوڑھے ہو گئے اور اب بھی ان کو اس طرح خدمت کر رہا ہوں جس طرح بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا نہیں، کیونکہ وہ تمہاری پرورش کرتے ہیں اور تیری زندگی کے متمنی ہیں کہ تم زندہ رہو، آباد رہو.
اگر تم بیمار ہو جاتے ہو تو وہ افسردہ و پشیمان و شرمندہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور تم ان کی خدمت کرتے ہو، لیکن ان کا زندہ رہنا تم کو پسند نہیں ہے، یعنی دل میں تم یہ چاہتے ہو کہ جلدی مر جائیں اور سکون مل جائے، ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ سورہ یاسین زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے کہا کہ بھائی مردہ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی نگاہ میں صرف خدمت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کرنا بھی ہے، جس طرح ہم اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے صحت اور سلامتی کی تمنا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ لہذا اولاد پر یہ لازم ہے کہ صرف والدین کی خدمت کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا جب تک خدمت اور اطاعت کے ساتھ ان کی صحت اور سلامتی اور لمبی عمر کی تمنا اور دعا بھی نہ کرے، اور ان سے اس طرح محبت کرے جس طرح والدین ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے 2 بیٹے تھے، ایک پوری عمر عبادت میں گزارتا تھا اور دوسرا والدین کی خدمت کرتا تھا۔ ایک رات عابد سجدے میں طلب مغفرت کر رہا تھا، مغفرت کی دعا مانگ رہا تھا، کرتے کرتے سو گیا۔ عالم خواب میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، عبادت وہ جو تیرے بھائی انجام دے رہے ہیں، یہ سجدے میں مصلی پر عبادت کر رہا ہے، کہ عبادت وہ ہے جو تیرا بھائی کر رہا ہے۔ اس نے بوڑھے والدین کی خدمت کو زیادہ واجب قرار دیا ہے۔ میرا محبوب ہے اور اس کو میں نے برگزیدہ چن لیا، تیری عبادت تو اس سے بخش، تیری عبادت کو اسے بخش دے۔ عرض کیا، خدایا میرے سال کی عبادت ہے، میں نے زحمت اور مشقت اٹھائی ہے، تو نے کس وجہ سے میرے بھائی کو مجھ پر فوقیت دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس سے بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے تیری عبادت کی، اور جو کچھ تیرے بھائی نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے، تیرا ناتواں والدین اس کا محتاج ہے، اس کا ضرورت مند ہے، اسے چاہیے۔ تو فتح الحکایات میں یہ روایت ہے۔ یہ واقعہ غور طلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس انسان کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو والدین کی خدمت سے گریز، الگ ہو جائے، بچے، کیونکہ خدا کو اس کی عبادت کی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے، لیکن جو خدمت اور اطاعت کے ذریعے اپنے والدین کی ضرورت اور احتیاج کو پورا کرتا ہے، وہ خدا کی نگاہ میں بہت بڑی نیکی اور اہم عبادت ہے۔ اہم عبادت کے لیے ہے کہ والدین کی خدمت اور اطاعت ان سے نیکی کو خدا قبول کرتا ہے، اور جو خدا قبول کرے وہی سب سے اہم عبادت ہوتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اولاد کی عبادت اور اعمال کی قبولیت والدین کی خدمت اور ان سے نیکی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر کوئی والدین کی خدمت اور اطاعت کے بغیر نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کو خدا قبول ہی نہیں کرتا، لیکن لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال اور عبادت کی قبولیت کے لیے والدین کی پہلے خدمت اور اطاعت کرے اور ان کو خوش کرے۔ خدا کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی اور خدا کی رضایت بھی مل جائے گی، تمام اعمال اور عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بر الوالدین افضل من الصلاۃ والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر، جامع السعادات۔ والدین سے نیکی کرنا نماز، روزہ، حج اور عمرہ، جہاد راہ خدا سے افضل ہے۔ اسلام توحید کے بعد والدین سے نیکی کرنے کی تاکید کرتا ہے، یہاں تک کہ والدین کی رضا کو خدا کی رضا اور والدین کی ناراضگی کو خدا کی ناراضگی قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین کی ناراضگی برے انجام کا سبب ہے، اور والدین سے نیکی ان کی خدمت انجام بخیر کا باعث ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک عمل 5 اہم اعمال سے افضل قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان والدین سے نیکی کرتا ہے تو خدا اس کو نماز، روزہ، حج، عمرہ، جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کی عبادات کو
قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ ہے ماں باپ کا۔ اب ماں باپ کا حق، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں تمہیں حمل اور نقل کی ہے، ماں نے تمہیں اٹھایا، حرکت دی، چلی پھری، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اپنے معوے دل تیرے حوالے کیا، کوئی اور نہیں کر سکتا، اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ تمہاری حفاظت کی، تجھے کھلایا، خود بھوکی رہی، اللہ اکبر، خود بھوکی رہی، تجھے سلایا، خود جاگتی رہی، تجھے سلایا، تجھے سائے میں بٹھایا، خود دھوپ میں بیٹھی رہی، سردی اور گرمی سے تجھے بچایا۔ ان تمام زحمات کا ثمرہ، پھل، رزلٹ ماں کے لیے ہے کہ ایک بیٹا ہو، تم اس کی قدر، شکر اور خدمت اور حق ادا کر نہیں سکتے مگر یہ کہ خدا تمہیں ماؤں کی خدمت کی توفیق دے دے۔ ماؤں کی خدمت کرو، یہ حق ادا ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ اور باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا وجود باپ سے ہے، اگر باپ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اور جو کچھ بھی تیرے وجود میں خوش آئین اسباب پائے جاتے ہیں وہ تمام نعمتیں باپ کی مرہون منت ہیں، لہذا خدا کا شکر ادا کرو، اس نعمت کی قدر و منزلت کو جان لو اور شکر ادا کرو، اور شکر خدمت اور حق خدا کی مدد کے بغیر ادا نہیں کر سکتے۔ بس خدا سے مدد مانگنے کے، والدین کی خدمت کی توفیق دے۔ ماں باپ کا حق ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک توفیق خدا نہ ہو، خدا کی مدد نہ ہو شامل حال، والدین کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انسان کا وجود، قوت، صلاحیت، عزت، دولت، کامیابی، والدین کے زحمات، تکالیف برداشت کر کے ہمیں اس منزل تک پہنچانے کی وجہ سے ہے، یعنی ہماری ہر چیز والدین کی مرہون و منت ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ خدمت اور اطاعت اور ان سے نیکی کرنے کے ذریعے ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کریں تو یقیناً خدا ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیں بار الوالدین یعنی والدین سے نیکی کرنے والوں میں شامل کرے گا، اپنی زحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا، اور جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے تو وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، ورنہ دونوں جہان میں ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے والدین۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بر الوالدین اکبر فریضہ، والدین سے نیکی اور ان کی خدمت سب سے بڑا فریضہ ہے، ہمارے لیے فرض ہے، لازم ہے، ان کا فرض ہے، پھر حق ملے گا۔ والدین سے نیکی اور ان کی خدمت سب سے بڑا فریضہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو فرشتے جو یہ دعا کریں اللہم احفظ بارینا بعصمتک اللہم اہلک العاقبین بغضبک، ایک فرشتہ کہتا ہے خدایا والدین سے نیکی کرنے والے کو ہر آفت اور مصیبت سے نجات دے دے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے خدایا والدین کی نافرمانی کرنے والے کو ہلاک کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الانبیاء والبار درجت بین العاق والفراعین درکا، والدین سے نیکی کرنے والے جنت میں انبیاء سے ایک درجہ کم پر اور والدین کی نافرمانی جہنم میں فراغاں ایک درکا فاصلے پر ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یا اللہ یقیناً کن بارن واقتصب علی الجنت ان کنت عاقبتا فاقصر علی النار، والدین سے نیکی کرنے والا بنو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اگر والدین سے نافرمانی کیا ہے تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذْهَبْ
فبر لما ذهب قال لو كان امه. بہر النبار ایک آدمی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ کیا کوئی ایسا برا کام نہ ہوگا جو میں نے انجام نہیں دیا ہوگا؟ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ سارے گناہ میں نے کیے، ساری برائیاں میں نے کی. تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ سے نیکی کرو تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے. جیسے وہ چلا آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس سے پہلے نیکی کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا کہ باپ کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی اطاعت کرے جب تک وہ زندہ ہے. سوال کیا گیا ماں کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم صحرا کے ریت کے ذرات اور بارش کے قطروں کے مقدار کے برابر بھی ماں کی خدمت میں کھڑے رہو گے تو اس ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتا جو تمہیں پیٹ میں اٹھایا تھا. اللہ اکبر. اسلام کبھی بھی والدین سے نیکی کو سب سے بڑا فریضہ قرار دیتا ہے اور کبھی فرشتوں کی دعا کا مستحق قرار دیتا ہے، کبھی خاصان خدا اور انبیاء کا دوست قرار دیتا ہے، اور کبھی حصول جنت کا سبب قرار دیتا ہے، اور کبھی والدین سے نیکی کو گناہ کا کفارہ قرار دیتا ہے، اور کبھی احسانات کا بدلہ قرار دیتا ہے. اس اہم انسانی فریضہ جو یقیناً والدین کے لیے ہے، اور یقیناً والدین کی عظمت اور بزرگی، تاکید، تائید، یہ سب ثابت کرتا ہے اسلام کا کوئی قانون، دستور، حکم عقل اور فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے. لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ والدین کی اطاعت، خدمت اور ان سے نیکی اور محبت کرنے کا صرف اسلام ہی نہیں حکم دیتا ہے، بلکہ عقل و فطرت والدین سے نیکی کرنے کو سختی سے حکم دیتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ والدین صرف اسلامی نہیں ہے بلکہ ایک انسانی اہم مسئلہ ہے. بس جو انسان ہوگا وہ والدین کی خدمت اور ان سے نیکی کرے گا، ورنہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہوگا کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ جانور ہیں بلکہ اس جانور سے بھی بدتر ہیں، اور یہی لوگ تو غافل ہیں، یہی خواب غفلت میں سو رہے ہیں. اللہ اکبر. قابل غور امر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قرآن جانور بلکہ جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جانور ہونے کے باوجود اپنے دوست اور مالک اور دیکھ بھال کرنے والے کو پہچانتے ہیں. درندہ ہونے کے باوجود ان کے قدموں پر سر رکھتا ہے، لیکن جب انسان بگڑ جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان ایسا ذات اور نفس پرس، اندھا، بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے کہ اپنے مالک، اپنے پروردگار، محسن، دولت، والدین، بہن، بھائی، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اور نہ صرف نفس کی خواہش کی پیروی میں تمام انسانیت کے حدود میں پھلانگ لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درندے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اور شکل میں حیوان، درندے میں شیطان انسان بن جاتا ہے، جس کی تفصیل قرآن مجید میں سورہ ناس میں موجود ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے. یہ خناس جنوں کا ہے یا انسانوں کا ہے؟ تو انسان جنات اور شیطان بن جاتا ہے، انسان شیطان بن جاتا ہے. لہذا اس سے بچنا چاہیے. والدین کی خدمت کا صلہ جنت ہے. پچھلی تمام آیتوں میں آپ دیکھیں والدین کے بڑھاپے کا صرف ذکر آیا ہے، جبکہ والدین کی خدمت اور اطاعت، ان سے نیکی کرنا ہر حال میں، ہر وقت، ہر عمر میں، ہر حصے میں واجب ہے اولاد کے لیے. قرآن میں والدین کے بڑھاپے کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس عمر میں ماں باپ خدمت اور نیکی کے زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما لم يدخل الجنت فقد ظلم.
جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالا اور اس کی خدمت اور اطاعت کی ذریعے جنت کو حاصل نہیں کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ دوسری حدیث میں اس حصے کو ارشاد فرمایا لذت العیش فی بر الوالدین، زندگی کی لذت اور والدین سے نیکی کرنے میں ہے۔ آپ دیکھیں ایک روایت میں مسجد میں ایک اعرابی رسول خدا سے 19 سوال کرنے اور اس کے جواب پیغمبر اسلام نے دیا۔ ان میں سے اہم سوال یہ تھا کہ میرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا ہو، تو آپ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ 19 سوال کیا تھا۔ اس حدیث میں والدین کی خدمت، ان سے نیکی کرنے کی تاکید کی۔ ان کے والدین کی خدمت کا صلہ اشارت جنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی جنت والدین کی خدمت میں ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ جنت خدا کی رضایت میں ہے، خدا کی راضی ہونے میں حصول میں ملتا ہے، اور والدین کی خدمت ان سے نیکی کریں تاکہ اپنے اوپر ظلم نہ ہو پائے اور زندگی کی لذت بھی حاصل ہو جائے، نام اعمال قبول بھی ہو جائے۔ والدین کی خدمت جہنم کی ڈھال ہے، سپر ہے، جہنم کو دور کر دیتی ہے والدین کی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے ابراہیم ابن شعیب سے فرمایا ان استطعتم ان تلی ذلک ففعل وذلف بدیدی فانہ جنت لک غدا، اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے منہ پہ لقمہ رکھو، کیونکہ یہ عمل قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم کی آگ کی ڈھال ہوں گے۔ جہنم ڈھال وہ ہوتی ہے جس سے تیر روکا جائے، حملہ رک جائے، تو جہنم کو روک سکتا ہے انسان۔ ابھی امامہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارون، یا رسول اللہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دونوں تمہاری جنت اور جہنم میں ہے، یعنی والدین کی اطاعت اور خدمت جنت کا سبب ہے، ان کی نافرمانی انسان کو جہنم تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس چیز کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ امام فرمائے من احبان یخفف اللہ سکرات الموت فلیکن لقراہ قرابت وصول بوالدین بارا فاذا کان کذالک حونا اللہ عز سکرات الموت لم یسب فی حیاتہ وفقراء ابدا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ خدا اس پر موت کی سختیوں کو آسان کر دے، بس وہ رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ جب ایسا ہوگا تو خدا اس کو سکرات یعنی موت کی بڑی سخت منزل ہوتی ہے، جیسے کانٹے پر ریشم کے کپڑے ڈال کے کھینچ لیا جائے، بہت درد بہت تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کے بعد، لیکن اس کے لیے آسان ہوتی ہے جو اپنے رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ ان کے زندگی میں کبھی فقر اور غربت نہیں آتی، بہت زیادہ منزل، بڑی سخت منزل ہوتی ہے۔ والدین کی خدمت، ان سے نیکی کرنا ہمارے جہنم کی آگ کی ڈھال بھی ہے۔ اگر انسان والدین سے نیکی کرنے والا تو جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ سکرات موت جو بھی مشکل کٹھن مرحلہ ہو، یہیں پر دنیاوی زندگی کا اختتام، اخروی برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت سخت مشکل منزل ہے، موت کے وقت فیصلہ ہو جاتا ہے اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ یہاں پر بھی والدین سے کی ہوئی نیکی کام آئے گی۔ والدین کی خدمت، اطاعت اور ان سے نیکی، جہاں جہنم کی آگ کی ڈھال ہے وہاں سکرات موت سے بھی ڈھال ہے۔ بس جو چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی اور جہنم سے بچ جائے اور رحمت الہی کے قریب ہو جائے تو جنت کا مستحق قرار پائے، تو وہ اپنی زندگی میں والدین کی خدمت کرے، اطاعت کرے، ان سے نیکی کرے، اور قیامت کے دن یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ بخشش کے 3 موقع ہیں 3۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے رسول خدا نے فرمایا 3 مواقع یعنی یقینی بخشش
جوان مواقع، 3 مواقع ہیں، 3 موقع ہیں بخشش کے، نجات کے. ان میں سے ایک موقع ہے سے استفادہ نہ کرے، فائدہ نہ اٹھائے تو اس پر خدا لعنت کرتا ہے، کیونکہ مغفرت خدا سے بہرہ مند ہے اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤ. ایک تو ماہ رمضان ہے، اور احسان بوالدین ہے، اور محمد اور آل محمد پہ صلوات ہے. یہ 3 چیزیں انسان کو مل جائے تو بخشش، نجات ہے. ماہ رمضان آ گیا، اللہ اکبر، ماہ رمضان آ گیا، ہماری بخشش ہو گئی. احسان بوالدین، ہم نے والدین کے ساتھ احسان کر لیا، ہماری بخشش ہو گئی. محمد اور آل محمد پر ہم نے صلوات، درود، ان سے وابستگی اختیار کر لی تو جنت ہمارے لیے ہو گئی، بخشش ہو گئی، نجات مل گئی، حساب و کتاب آسان ہو گئے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسے موقع حاصل کر لے تو مغفرت اور گناہوں کے کفارے کے لیے فائدہ نہیں اٹھائے تو خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ایسے موقع پہ اگر فائدہ نہ اٹھائے تو خدا اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. یہ 3 اسباب مغفرت کے ہیں. ان میں سے رمضان سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. صلوات کبھی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن والدین زندہ ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ذریعہ نجات اور مغفرت اور گناہوں کا کفارہ ہے. لہذا ہر انسان پر لازم ہے کہ ان کو سبب مغفرت قرار دے، ان کے ذریعے سے نجات اور نعمت جنت کو حاصل کر لے. والدین سے نیکی گناہوں کا کفارہ ہے. روایت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کوئی برائی نہیں ہے جو میں نے نہ کی ہو؟ اس نے کہا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرو. اس نے عرض کیا باپ زندہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ باپ کی خدمت اور ان سے نیکی کرو، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہے. جیسے ہی وہ چلا آپ نے فرمایا اگر ماں زندہ ہوتی تو اس کے لیے جلدی آسان ہوتی. معلوم ہے والدین سے نیکی کرنا عظیم نیکی ہے اور انسان کے گناہ کو ختم کر دیتی ہے. یہ یقیناً اس لیے ہے کہ انسان جب والدین سے نیکی کرتا ہے تو والدین اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا دل سے نکلتی ہے تو خدا والدین کو دعا کو قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یقیناً ہمارے پاس ابھی رمضان بھی ہے اور صلوات پڑھنے کا وقت بھی ہے، حالات بھی ہیں، وقت بھی ہے، محبت بھی آل محمد سے، اور والدین کی خدمت کرنے کا بھی موقع ہے. زندہ ہوں تب بھی، مردہ ہوں تب بھی ہم ان کی خدمت میں لگ جائیں. ہر مشکل، ہر پریشانی سے خود بخود نجات مل جائے گی. لہذا ہر انسان کو یہ چاہیے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے. ماہ رمضان مل گیا. آج کی دعا میں آپ دیکھیں کہ الوداع جمعے میں یا انسان جو ہے وہ آخری رمضان میں پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا. اے اللہ اس ماہ رمضان کے روزے کو ہماری زندگی کا آخری روزہ نہ قرار دینا، اور اگر تو نے ایسا کر لیا ہے کہ ہماری موت آ گئی ہے تو مجھ کو قابل رحم قرار دینا، اپنی رحمت سے محروم نہ قرار دینا. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ انسان مرحوم کون ہے اور محروم کون ہے. جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو وہ مرحوم ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہو وہ محروم ہے. شروع میں آپ نے سنا کہ 100 نام ہیں رمضان کے، رمضان المبارک کے 100 نام. اب ہمارے دن یہ آئے ہیں، الوداع جمعہ آ گیا، اب ہمارا حساب کا وقت ہے کہ ہم مرحوم ہیں یا محروم ہیں. آج رات کی آپ نے تقریر سماعت فرمائی کہ نماز شب سے انسان اگر محروم ہو گیا تو محروم قرار دیا جائے گا، اور ہماری دعا کیا ہے کہ ہمیں مرحوم قرار، قابل رحم قرار دے، زحمت کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کر دے. تو کھانے پینے کے لیے جیسے راستے میں گئے کہ ہمیں امید تھی لیکن ہمیں دینے کے بجائے انہوں نے محروم کر دیا، تو لائن میں لگے تھے تو ہماری ساری زحمت، ساری کوششیں بیکار ہو گئی، محروم ہو گئے. ہم بڑی امیدیں لے کر آئے تھے، آرزو لے کر آئے تھے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، نجات پائیں گے. 100 نام. اب ہم سوچیں کہ کن کن چیزوں میں ہم محروم ہوئے. اگر یہ نام جو ہے وہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو محروم پایا، رحمتوں والا پایا. نماز شب کے پابندی ہو گئی، قرآن ہماری اصلاح ہو گئی، قرآن کے معنی کی طرف ہم نے غور کیا، توجہ کیا قرآن مجید کے مفاہیم،
قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل کی، قرآن کے نبیوں کے زمانے کے واقعات اور امتحانات کو اپنے لیے زندگی کا نمونہ بنایا۔ وہ قومیں جو برباد ہو گئیں، ان کے گناہ کے تصور کا ہم نے کیے، جن کو سزائیں دی گئیں ان کے، یا اس کے اوپر تدبر اور تفکر کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا، اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو انسان قابل رحم نہیں ہے، محروم ہے، اور محروم خطرناک ہے۔ ماہ رمضان میں اگر بخشا نہیں گیا تو کوئی جگہ نہیں سوائے عرفات کا میدان، حساب و کتاب کا میدان، محشر کا میدان۔ یہ شہر اللہ العظم ہے، اگر اس اعظم و اس عظیم سے انسان اپنے لیے رحم کا دروازہ نہیں کھلوا پایا تو وہ محروم ہے۔ یہ شہر الضیافہ ہے، یہ مہمانی کا مہینہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مہمان بنا کے پیش کیا۔ کون؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان کے دائرے میں تو ہم آئے۔ مہمان کی کوالٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، مہمان کے فضائل کیا ہے، مہمان کے رفعت کیا ہے، مہمان کے حیثیت کیا ہے، مہمان کا دستور اور قانون کیا ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو اللہ کا مہمان نہیں بنایا، اس کی میزبانی کا ہم نے شرف حاصل نہیں کیا، تو ہم مرحوم نہیں ہیں، محروم ہیں۔ شہر القراءۃ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ پڑھنے کا۔ اگر ہم نے قرآن مجید کے صرف یہی ہے کہ ایک مہینے، ایک دن میں ایک پارہ ختم ہو جائے اور انعامات کے ہم مستحق ہو جائیں، 30 پارے ختم ہو جائیں۔ ہم نے ایک آیت پر غور کیا، قرأت قرآن کا حق ہے، تدبر تفکر کیا، یا انعامی مقابلے میں ہم نے وقت ضائع کر دیا؟ چلو ٹھیک ہے، اس سے علم حاصل کیا، لیکن اسے ہم اپنی لائف پر بھی سیٹلمنٹ کرتے جائیں، ثابت کرتے جائیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے ہم محروم ہیں یا مرحوم ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ شہر الصیام ہے، اپنے آپ کو سیکور کرنا، بچا لینا، حفاظت مند کر لینا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بچایا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے، عذاب سے۔ اگر نہیں بچایا تو محروم، بچا لیا تو مرحوم۔ یہ شہر الاسلام ہے، اسلام کی تمام کوالٹی، خصوصیت، اسلام امن کا مذہب ہے۔ زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ وَسَمَاكُ الْمُسْلِمِ، مسلمان دوسروں کا خیال کرتا ہے، صبح ہوتا ہے تو اسے مسلمانوں کے حالات کا خبر ہونا چاہیے۔ من اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، ہم مرحوم ہیں یا محروم ہیں؟ یہ شہر الطہور ہے، پاکیزگی، ہمارا ذہن پاک ہوا، ہماری فکر پاک ہوئی، ہمارے خیالات پاک ہوئے، دوسرے کا جو ہم نے بدزنی پال رکھی ہے، میں نے جو ہے حسد اور بغض، اپنے سینے کو نجاست اور کثافت، بدن، جسم، سب ذہن، سب کچھ ناپاک کیا ہے، اس ماہ رمضان میں ہم نے پاک کیا۔ ہم مرحوم ہیں یا محروم ہیں ان چیزوں سے؟ شہر الحمیز، خالص مہینہ ہے، کہیں ریاکاری کا ہوا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے، مرحوم نہیں ہو گئے۔ شہر القیام، نماز قائم کیا ہے، نماز کوئی چھوٹی تو نہیں، نوافل، نماز تہجد، ان سے محروم تو نہیں ہوئے۔ شہر عتق من النار، آگ سے بچنے کا مہینہ ہے، ہم مرحوم ہیں یا محروم ہیں؟ بچ گئے یہ کنفرم ہے، معلوم ہے، یا پتہ نہیں بچے یا نہیں بچے، محروم ہیں یا مرحوم۔ شہر الصبر، صبر و تحمل کا مہینہ ہے، ہم نے اس میں صبر کر کے اپنے اوپر رحم کی دعوت دی ہے یا بے صبری کر کے، ناشکری کر کے، واویلا کر کے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر دیا؟ اللہ اکبر، ایک موضوع بہت بڑا۔ شہر المواسات، برابری کا مہینہ ہے، ہم نے بھید بھاؤ اگر کر کے اپنے آپ کو محروم کر دیا یا مرحوم کیا؟ چھوٹا بڑا، گورا کالا، امیر غریب، اپنا پرایا، اس میں بھید بھاؤ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں دیکھ لیے، انجمنوں میں دیکھ لیے، قرآن خوانیوں میں دیکھ لیے، حساب و کتاب میں دیکھ لیے، امتحانات میں دیکھ لیے، ہر جگہ وہی برابری کا شیوا نہیں پایا جاتا، بہت سی شکایتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اپنے آپ کو مرحوم کر رہے ہیں یا محروم کر رہے ہیں؟ یہ شہر البرکہ ہے، ہم نے اپنی تمام چیزوں کو، 23 چیزیں شب قدر میں بیان کی ہے کہ ان کون سی چیزیں برکت والی ہے، کون سی چیزیں برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو برکت میں شامل کر کے مرحوم بنایا ہے یا محروم بنایا؟ ہم نے کسی کو سلام کیا، اذان رائج کیا، نماز کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھا، آیت الکرسی پڑھا، ذہن کی صفائی کی،
فکر کیا، استغفار کیا، شب قدر کو اسی اہتمام کے ساتھ گزارا، جتنی بھی برکتیں ہیں۔ شہر المغفرہ ہے، کیا ہمیں مغفرت مل گئی؟ ہم نے استغفار 70 مرتبہ کیا، بار بار کیا، یہ فائدے استغفار کے، وہ فائدے کتنے، 3-4 ریکارڈنگ میں میں نے استغفار کے فائدے بیان کیے۔ وہ الگ بات نہیں کہ 5 منٹ کی کلپ ہو اور اس کے بعد 10 آدمی اسے فارورڈ کرنے والے ہوں، وہ ہنگامہ ہو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بات پہنچ جائے کافی ہے۔ مغفرت کا مہینہ ہے، محروم تو نہیں ہے۔ ہر دن حساب کریں، جمعے کے دن حساب کیا ہے، ہم مرحوم ہیں یا محروم ہیں؟ ہم قابل رحم ہیں یا ہمیں دھتکار دیا گیا، محرومیت میں آ گئے؟ شہر الرحمہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، ہمارے اوپر رحمتیں آئیں، 99 رحمتیں، باپ کی چیز چل رہی ہے، باپ کی خدمت کر کے ہم نے اپنے اوپر رحمت کیا۔ شہر التوبہ ہے، توبہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو مرحوم بنایا یا محروم کر لیا، گناہ کر کے، غلطیاں کر کے۔ شہر الانابہ ہے، خدا کی طرف پلٹنے کا، ہم پلٹے تو قابل رحم ہے، نہیں پلٹے اوکے۔ شہر الاستغفار، استغفار کا مہینہ، استغفار کر کے ہم نے اپنے آپ کو نجات دلایا۔ شہر الدعا ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ شہر العبادہ ہے، عبادت کا مہینہ۔ 100 اسی طرح اللہ نے اس کی کوالٹی رکھی ہے، وہ 100 چیزیں ہم نے حاصل کی یا نہیں کی؟ اگر کر لی تو سمجھو ہم کیا ہو گئے، مرحوم، اور نہیں حاصل کیا تو ہمارا نام کیا ہوگا، محروم میں سے۔ آج انشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ، یہ الگ بات ہے کہ مسجد اور جماعت اور جمعے سے ہم محروم رہ گئے، لیکن یہ دن تو ہے فضیلت کا دن۔ 6 رکعت نماز ہے، 2 کر کے الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ کوثر، 10 مرتبہ قل هو اللہ اور 100 مرتبہ صلوات ہے۔ جمعے کے نمازیں بہت زیادہ بیان کی گئی، لیکن الوداع جمعے کے 6 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی ہے، 4 رکعت نماز 2 کر کے، الحمد کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی ہے اور ہر رکعت میں، اور نماز ختم ہونے کے بعد 70 ٹائم 70 مرتبہ استغفر اللہ ہے اور 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ ہے الوداع جمعہ کا۔ پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس ماہ رمضان آ جائے اور وہ دن ختم ہو رہے ہوں تو بارگاہ رب العزت میں دعا کرے۔ 10 رکعت بھی نماز ہے، 2 کر کے بجا لائیں، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ کو پڑھیں۔ رکوع اور سجدے میں 10 مرتبہ سبحانہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیحات 4 10 مرتبہ رکوع اور سجدے میں پڑھیں، اور نماز ختم ہونے کے بعد 1000 مرتبہ استغفار کرو، پھر سجدے میں جاؤ، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا ارحم الراحمین یا الہ الاولین اغفر لنا ذنوبنا وتقبل صلاتنا وصیامنا وقیامنا۔ آتش جہنم سے آزادی، نیز ماہ سیام کے روزے قبول فرمائے اور یہ سارے لیے برکت قرار دے۔ آخری نماز جمعہ، آخری وداع جمعہ، حضرت نے جابر سے فرمایا یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، لہذا اس کو یہ دعا پڑھ کر رخصت کرو تو انشاءاللہ آئندہ ماہ رمضان تک تم زندہ رہو گے۔ کیا ہے؟ یا اللہ اے بے حد رحمت اور بخشش کو حاصل کرو گے، لہذا ہر شخص کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اس کے علاوہ بھی آخر کی دعا اور دعاؤں میں صحیفہ کاملہ کی دعا 45 میں یہ ہے کہ یا من لا یرغب
اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامي بشهر رمضان اعوذ بك ان يطلع فجر هذه الليلة الا وقاد غفار. یہ دعائے ودا ہے رمضان کا، یعنی چاند رات آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اسألک بأحب ودعی الی عرضک ما رضیت به عن محمد وعلى بیت محمد علیہ وآلہ السلام السلام تصلی علیہم لا تجعل وداع شہر هذا وداع خروج من الدنیا ولا وداع الآخرہ عبادتی ووفقنی فیہ لیلۃ القدر واجعلها خیرا من الف شہر ما تضاعف العجر والاجابت العفو عن الذنب برب عالمین. یہ وداع ماہ رمضان ہے. وَأَسْأَلُكَ إِخْبَاتَ الْمُخْبِتِينَ وَإِخْبَاتَ الْمُوقِنِينَ وَمُرَافَقَةَ الْأَبْرَارِ وَإِسْتِحْقَاقَ الْإِيمَانِ وَغَيْبَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَجُوهًا رَحْمَةً عَزَائِمَ مَغْفِرَةً وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. تو یہ ماہ رمضان کی آخری دن کی دعا تھی، جہاں ہر طریقے سے انسان بارگاہ رب العزت میں آمادہ ہے دعا کرنے کے لیے. اللہ سب کے یہ اعمال کو قبول فرمائے اور ہر طریقے کے فتنے آفات و بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے. وداع رمضان میں انشاءاللہ آپ کو وہ دعائیں پڑھائی جائیں گی اور اس اعمال کی طرف آپ متوجہ ہیں. یقیناً اللہ ہم سب کے ماہ رمضان کو، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ صلوات پڑھے جانے کو، بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف عنایت فرما. تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما. یہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ نہ قرار دینا، یہ زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار نہ دینا. بار بار ان دولتوں کو ہماری زندگی میں داخل فرما. یقیناً جب بارگاہ رب العزت میں انسان اس طریقے سے آتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سارے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور آخری وداع میں جمعہ کے دن وداع جمعہ میں یہ حکم ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کی نماز بے حد بے حساب قضا ہو گئی ہے، ان نمازوں کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو روز جمعہ آخری ماہ رمضان کو 4 رکعت نماز ادا کرے. اس طرح 2 کر کے پڑھے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل اللہ احد 25 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر 15 مرتبہ. تو یہ نماز 700 برس کی نمازوں کا کفارہ ہے. اتنا ثواب ہے. جو واجب نماز باقی ہے اسے تو ادائی کرنا پڑے گا، لیکن بہت سی چیزوں کے کام کم ہوتا ہے جو ثواب زیادہ ہوتا ہے. مثلا سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو سورہ قدر کا ثواب ملے گا. یہ انسان آیت الکرسی پڑھے، اس میں اللہ نے 50 طریقے کی برکتیں رکھی، اسے شب قدر کا اجر و ثواب دے گا. اصل شب قدر اور ہے لیکن اس کا اجر و ثواب اور ہے. اس کو بہت سے لوگ جو ہے وہ قضاء عمری کے نام سے جانتے ہیں. قضاء عمری کا مطلب نہیں پوری زندگی نماز ہی نہ پڑھے اور یہ 4 رکعت نماز پڑھے تو سب پورا ہو جائے، نہیں. اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ پوری عمر کے جو ہے وہ نماز کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت حج سے 70 گنا 70 یا 1000 حج کے، اور وہ بھی مقبول حج ہے. اس کا مطلب نہیں کہ حج چھوڑ دے، واجب ہے، رہے گا. یہ اجر و ثواب میں اس سے اعلیٰ ہے. تو جمعے کے دن جمعے کے دن انسان 4 رکعت نماز پڑھے، اس کا بہت ثواب ہے. اور الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ قل اللہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے تو نماز 700 برس کی نمازوں کا کفارہ ہوگا، اس کا اجر و ثواب ملے گا. ایک شخص نے پوچھا اے ولی اللہ امت نبی اللہ کہ عمر کے تو 70-80 برس کے ہوتے ہیں، تب فرمائی یہ کفارہ ہوگی ان کے والدین، دادا، اقربا، اولاد کے لیے بھی، اور ان کے لیے سب کے لیے، جو ان کے نسل اور خاندان کے لیے سب کو ثواب ملے گا، سب کو اجر ملے گا.
پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم یا سابق الفوت، یا سامع الصوت، یا محیی العظام بعد الموت، اللہم صلی علی محمد وسلم واجعل لی فرجا مما انت تعلم ولا عالم ما انت تقدر ولا اقدر، یا علام الغیوب، یا واہب العطایا، یا سبوح، یا قدوس، یا رب الملائکۃ والروح، رب اغفر وارحم لی تجاوز عما تعلم فانک انت العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہماری زندگی بھر کی جو نماز قضا ہے اور یہ 4 رکعت ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری قضا پوری ہو جائے گی، نہیں، قضا کا ثواب ملے گا، نسلوں تک باقی رہے گا، لیکن واجب رہے گی، یہ سوچ کے۔ لیکن وداع جمعہ، اللہ آپ سب کو مبارک ہو، یہ بیماری، یہ دکھ درد، یہ پریشانیوں سے سب کو نجات عطا فرمائے، عزت و کامرانی کی زندگی مرحمت فرمائے، سکون قلب، اطمینان قلب دے دے۔ رمضان کے وداع کے دن انشاءاللہ اعمال کیے جائیں گے، دعا کیے جائیں گے، اللہ ہم سب کے اعمال، کار خیر، نیکیوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔